باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ مبارک محرم الحرام کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے غم و رنج کا مہینہ ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ماہ محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا تو میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہنسنے کو ترک کر دیتے تھے اور حزن و غم کا اظہار کیا کرتے تھے، اور جب 10ویں محرم کا دن آتا تھا تو آہ و زاری فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے، آج وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا گیا۔ مومنین، ماہ محرم الحرام کے کچھ اعمال بھی کتابوں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ پہلی محرم الحرام کی رات کی چند نمازیں روایات کے اندر ملتی ہیں۔ ایک نماز 100 رکعت نماز ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ توحید کو پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز ہے جس کی پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ انعام اور دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز ذکر ہوئی ہے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اس رات 2 رکعت نماز ادا کرے اور صبح کو روزہ رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے سال بھر تک اعمال خیر بجا لاتا رہا، اور اگر اسے موت آ جائے تو وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ مومنین، پہلی محرم کا دن، اس کے لیے 2 عمل ذکر ہوئے ہیں۔ ایک عمل اس کا روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا جو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت بیان ہوئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی محرم کو 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، اور تیسری محرم کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تیسری محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد 9ویں محرم کا دن، 9ویں محرم کا دن وہ دن ہے جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں ملعون یزید کی فوج نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے انصار کا گھیراؤ کیا اور لوگوں کو ان کے قتل پر آمادہ کیا۔ اسی دن میں جتنی مرتبہ ہو سکے ان ظالموں پر لعنت کی جائے اور ان سے اظہار براءت کیا جائے۔ 10 محرم الحرام کی رات، اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ اس رات کی 100 رکعت نماز ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا جائے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمات دہرائے جائیں: سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی رات کے آخری حصے میں ایک 4 رکعت نماز پڑھنے کا بیان آیا ہے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورۃ الناس کی قرأت کی جائے، اور نماز کے سلام کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا جائے۔ اسی رات نماز امیر المومنین مولا علی علیہ السلام بھی پڑھی جائے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا جائے۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے صلوات و درود کو پڑھا جائے اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیج دی جائے۔ اس رات میں عبادت کے ساتھ شب بیداری کرنے والے کی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔